نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگران نہ ہو، فلینظر الانسان مما خلق، پھر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے بنایا گیا ہے، خلق مما دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا گیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ اسے دوبارہ بنانے پر قادر ہے، یوم تبلی السرائر، اس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی، فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن انسان کا نہ کوئی زور چلے گا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ سورۃ الطارق، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی قسم اٹھا سکتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ اب وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے، اللہ نے آگے بتایا النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ ستارے کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ واحد کا صیغہ ہے لیکن مراد سارے ستارے ہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مفسرین نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ جس طرح ستارے دن میں موجود ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ظاہر رات کو ہوتے ہیں، اسی طرح تمہارے جو اعمال ہیں وہ اعمال ناموں میں موجود ہیں، محفوظ ہیں، ظاہر قیامت میں ہوں گے، تمہارے سامنے آئیں گے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، کوئی نگران نہ ہو۔ اب اس کی بھی بہت ساری معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے انسانوں کے لیے خصوصی طور پر کہ ہر انسان پر کرامن کاتبین موجود ہیں جو اس کے اعمالوں کی حفاظت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ دوسری معنی یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کی فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، نہ صرف انسانوں کی بلکہ ساری مخلوق کی، ورنہ چونٹی کی کیا حیثیت ہے کہ اس دنیا میں چل کے دکھائے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے تبھی چل رہی ہے، ورنہ ایک مچھر کی کیا اوقات ہے کہ اتنی بڑی تیز ہوا میں اڑ سکے، یعنی اگر اتنا کمزور مچھر اڑ رہا ہے تو کوئی بڑی طاقت ہے جو اسے اڑا رہی ہے۔ اس دنیا میں غریب موجود ہیں، اگر اللہ نہ ہوتا تو امیر کھا جاتے ان کو، تو اس دنیا میں غریب بھی موجود ہے، امیر موجود ہے، مطلب کوئی طاقت ہے جو ان کو پال رہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح انسان کے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن کے ساتھ 160 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم بچے تھے، کئی بچے تھے جو مر گئے بچپن میں، ہم بڑے ہو گئے، تو ہمارے لیے بھی وہی زمین، وہی ماحول، وہی خطرات تھے، لیکن اللہ نے چاہا تبھی ہم بڑے ہوئے، حفاظت کی گئی ہماری۔ جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ہر روز بھی کر سکتے ہیں، لیکن حفاظت کر رہے ہوتے ہیں فرشتے۔ سانپ، بچھو، چیزیں سب موجود ہیں، لوگوں کو کاٹتے ہیں، کب کاٹتے ہیں؟ جب تقدیر آ جاتی ہے، ورنہ ہماری ہر روز فرشتے حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ساری کائنات کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ اللہ بذات خود ساری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے یہ کارخانہ بنایا ہے اس کے اندر یہ ساری ہم مشینیں چل رہی ہیں، اور کوئی بھی مشین ایسے ہی چلتی رہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہ ہو تو کیا ہوگی؟ خراب ہو جائے گی، نقصان دے دے گی۔ تو اتنی ساری مشینیں چل رہی ہیں، اتنے بڑے بڑے جانور چل رہے ہیں، مچھلیاں چل رہی ہیں، ان کی کوئی ہے جو نگہبانی کر رہا ہے تبھی چل رہی ہیں۔ ہر روز وہاں سے چشمے نکلتے ہیں، پانی آتا ہے، چاروں طرف سے زمین کو پانی نے گھیرا ہوا ہے، لیکن ہر روز طوفان نہیں آتے، اور پانی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مٹی کو گلا دے۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک خشکی ختم ہو چکی ہوتی، لیکن یہ نظام بڑی حکمت سے بنا ہوا ہے۔ کس نے بنایا ہوا ہے؟ اللہ نے بنایا، اور اللہ ہی حفاظت کر رہا ہے۔ اور ہماری کب سے حفاظت کر رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں جب تھے، جہاں ہوا بھی نہیں پہنچ رہی تو انسان سانس کیسے لے؟ خون کے ذریعے سے غذا بھی پہنچائی، آکسیجن بھی پہنچائی، وہاں سے حفاظت ہو رہی ہے۔ جب تک انسان کی تقدیر آئے، جب تک موت لکھا ہوا تب تک چلتا رہے گا۔ آسمان اور ستارے کی بات ہو رہی ہے، تو آسمان اور ستاروں کے بارے میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا۔ ستارے سے ہی آپ اندازہ لگائیں گے ستارے کتنے بڑے تو آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ جو سورج ہے ہمیں چھوٹا سا نظر آتا ہے، اس لیے نظر آتا ہے چھوٹا کیونکہ دور ہے، اور یہاں سے کتنا دور ہے؟ تقریباً 150 ملین کلومیٹر دور ہے، اس وجہ سے چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن بڑا اتنا ہے ہماری زمین سے 109 گنا بڑا ہے، یعنی ہماری زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں اس میں فٹ ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ سورج ہے، اس سے بھی ستارے بڑے ہیں،
ایک ستارہ ہے اس کا نام ہے VY کینس میجورس، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے سورج جیسے اس میں 9 ارب 30 کروڑ سورج فٹ ہو سکتے ہیں۔ اب یہ کائنات یہ تو ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں، اس لیے ہم اللہ اکبر کو سمجھ نہیں پا رہے کتنی بڑی چیز ہے۔ اذان کہتے ہیں نا مؤذن کا بڑا رتبہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ بہت بڑی دعوت دے رہا ہے، لیکن ہمیں وہ شعور نہیں ہے، بہت بڑی دعوت دے رہا ہے، بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ جو روشنی ہے کتنی تیز چلتی ہے، اتنی تیز چلتی ہے کہ صرف 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتی ہے، صرف 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے سورج سے زمین میں پہنچنے میں صرف 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن ایک ستارہ ابھی 2022 میں ملا ہے، وہ اتنا دور ہے کہ اگر وہاں سے روشنی چلے تو زمین پر پہنچنے میں 8 گھنٹے نہیں، 8 سال نہیں، بلکہ 28 ارب سال لگ جائیں گے۔ اب یہ تو ہمیں تھوڑی بہت دنیا نظر آ رہی ہے اور انسان نے دریافت کی ہے، اتنی دنیا اور پڑی ہے جو ہمارے علم سے بھی باہر ہے۔ جو رب اس ساری کائنات کو سنبھال سکتا ہے، حفاظت کر سکتا ہے، وہ رب میری حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، مجھے پالنے کے لیے کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو بیان کیا، اب اللہ کہتا ہے اپنی طرف نظر کرو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب انسان اپنی طرف نظر کرے کہ اسے کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ خُلِقَ مِمَّا إِن دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا گیا ہے۔ اب انسان بنتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، مرد اور عورت کا میلاپ ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے ہم نے بنایا۔ پھر جو مرد کی سیمن ہے اس میں 2 کروڑ سے 20 کروڑ تک جرثومے ہوتے ہیں، اسپرم ہوتے ہیں، ان میں سے صرف ایک سلیکٹ ہوتا ہے، اور وہ سلیکٹ ہو کر جا کر جو عورت کا انڈا ہوتا ہے اس سے ملتا ہے۔ ویسے عورت کے جو ہے ہر مہینے میں ایک ہی انڈا ریلیز ہوتا ہے، کبھی کبھی ہو جائیں 2 تو 2 بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور پوری زندگی میں بالغ ہونے سے 400 سے 500 انڈے عورت کے بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک نظام ہے کہ صرف ایک سلیکٹ ہوتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میں نے کیسے بنایا، پھر اللہ کی قدرت کا بڑا نظام چلتا ہے، آنکھیں بنتی ہیں، کان بنتے ہیں، ایک چھوٹا سا نطفہ تھا اس میں سے وہ انسان بنایا جو اب سارے زمین پر جو ہے نا راج کر رہا ہے۔ اب بنا کس چیز سے؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ تم حقیر پانی سے بنے ہو، اب مجھے بھول نہ جانا۔ ایک اور اس میں اللہ نے حکمت بیان کی، یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی نکلتا کہاں سے؟ پیٹھ کی ہڈیاں ہیں، پیٹھ سے، اور جو سینے کی ہڈیاں ان کے درمیان سے۔ اب جو مرد کے عضو ہیں وہ ظاہری طور پر نیچے ہوتے ہیں، لیکن اب سائنس کو معلوم ہوا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو مرد کے خصیے ہیں، ٹیسٹیز ہیں، وہ اوپر ہوتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں۔ تو یہ بھی بات اللہ نے کہی تھی تو ٹھیک کہی، کیونکہ انسان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، وہ صحیح جانتا ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اب اللہ کہتا ہے میں اسے دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں۔ یوم تبلی السرائر، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ کیوں بنائے گا؟ تاکہ جو کچھ عمل کر کے آیا ہے اب اللہ اس کو دیکھیں گے۔ بھئی کئی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں فساد ہے، ظلم میں، اللہ کیوں نہیں کچھ کرتا؟ اللہ اس لیے کیوں کچھ نہیں کر رہا کیونکہ اللہ نے ابھی خلیفہ بنایا ہے انسان کو دیا ہے کہ جا انصاف کر، یہ کر، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ انصاف 100% انسان انصاف نہیں کر سکے گا، اور انسان کا اتنا علم بھی نہیں ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، دونوں اس کے اندر یہ خاصیتیں ہیں کہ وہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، مکمل علم نہیں ہے، اس لیے آپ کیا کر کے آئیں، میں تھوڑے بہت ثبوت اکٹھا کروں گا لیکن آپ کی دلوں تک میں نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن دلوں تک کون پہنچے گا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کے راز جاننے والا اللہ ہے، اس لیے دلوں کے راز بھی اللہ باہر رکھے گا، پھر اللہ فیصلے کرے گا۔ اور انسان میں یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی ظلم کر جاتا ہے، لیکن اللہ ظلم سے بھی پاک ہے، جہالت سے بھی پاک ہے، اللہ انصاف بھی کرنے والا ہے، اس کا علم بھی کامل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام پوشیدہ باتوں سے لوگوں کے جو جھگڑے تھے، جو عقائد تھے، جو ان کے اعمال تھے، سب کا وزن ہوگا، اخلاص کے حساب سے ہوگا، جو باتیں تھیں سب ظاہر ہوں گی۔ پھر اللہ کہتا ہے فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اس دن نہ انسان کا زور چلے گا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی اس دنیا میں جانتے ہوئے بھی لوگ، کوئی بولنے کا ماہر ہوتا ہے، کسی کے پاس کوئی اور طاقت ہے، پولیس کی طاقت ہے، فوج کی طاقت ہے، گنڈے ہیں، کچھ ہے، وہ لے کر آتا ہے، دوسرے کو دبا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ تمہاری طاقت چلے گی، نہ تمہاری صلاحیتیں، نہ کوئی اور مددگار ہوگا، اب فیصلے کرنے والا اکیلا اللہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا امام الانبیاء وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة الفردوس بغیر حساب، آمین برحمتک۔